بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حق میں دعا کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور کیا والدین کے حق میں دعا کرنے سے رزق میں کشیدگی آتی ہے۔ جب والدین باحیات ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ سامعین، والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی ہے، جس کے معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوہ بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ والدین کی خدمت و اطاعت اور تعظیم و تکریم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ کی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور عقل و فہم بھی جواب دینے لگتی ہے اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ان کی خواہشات اور مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں والدین کی دلجوئی اور راحت و رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یعنی بچپن کا زمانہ یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس وقت تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا، اب جب کہ ان پر محتاجی کا یہ وقت آیا تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ جس طرح قرآن حکیم میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید گئی ہے، اسی طرح کئی احادیث مبارکہ بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا۔ ایک اور مقام پر مسلم شریف کی احادیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنے کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کے لیے شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اب تم ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو، ان کی خدمت سے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے والدین پر بھی لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یہ اور کوئی شخص کسی کی ماں، یا اسی طرح یعنی کوئی اور شخص کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے تو یہ اپنے والدین پر لعنت کے مترادف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی نیک اعمال کا ایصال ثواب ان کے دوستوں سے حسن سلوک کی صورت میں ان سے حسن سلوک جاری رکھنے کی آپ نے تعلیم دی۔ سامعین، جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، تو میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ دو بہت آسان دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہے، ایک پہلے جو ہم نے بیان کی، اور دوسری یہ کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار، روز حساب تو میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ حضرت سفیان بن اینیا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اولاد کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ وہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، چغل خوری نہیں کرتا تھا۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق سے نوازے۔ سامعین، اگر بات کی جائے دعا کے آداب کی تو دعا کے چند آداب ہیں کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرے، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے، آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔ ان تمام تفصیلات سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اس حوالے سے بے شمار احادیث اور اسلامی احکام بھی موجود ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کی خدمت واجب ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو صلح رحمی اگر نہ کی جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلیں بھی آسان فرماتا ہے اور رزق میں بھی کشادگی پیدا ہوتی ہے۔